حروف استفہام سوالیہ الفاظ یہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ یعنی کہ حروف استفہام وہ حروف ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی بات معلوم کی جاتی ہے یا پوچھی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس وقت ان حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چھٹی قسم ہے حروف ندا۔ حروف ندا بلانے کے الفاظ، پکارنے کے الفاظ، کسی سے التجا کرنا، بلانا، اس کو ہم حروف ندا کہتے ہیں۔ یہ کسی کو بلانے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثالیں اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ اے دوست میری مدد کرو، یعنی کہ اس میں پکارا جا رہا ہے، اس کو ندا لگائی جا رہی ہے، اب وہ اس سے مخاطب ہے۔ ارے بھائی سنو تو، اس میں بھی پکارا جا رہا ہے۔ ہائے اللہ میں کیا کروں؟ تو یہ حروف ندا ایسے حروف ہوتے ہیں جس میں کسی کو پکارا جاتا ہے اور اس کی خاص علامت بھی آگے ان الفاظ کے سامنے لگی ہوئی ہے۔ ساتویں قسم حروف تمنا۔ حروف تمنا آرزو، خواہش کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں کسی چیز کی تمنا آرزو کی جاتی ہے تو وہاں پر ان حروف کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ کسی خواہش یا آرزو کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کی یہ تعریف ہے۔ اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ کاش میں بھی بیرون ملک جا سکتا، یعنی کہ اس جملے کے اندر تمنا یا آرزو کے لیے کاش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اے کاش میں اس وقت وہاں ہوتا، اس میں بھی اے کاش استعمال کیا گیا ہے کہ میں اس وقت ہوتا، اس بات کی وہاں پر خواہش ظاہر کی گئی ہے۔ کاش میرے پاس زیادہ وقت ہوتا، اس میں بھی کاش یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، خدا تعالیٰ کو، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو میں وہاں پر موجود ہوتا، اس بات کی خواہش ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ حروف استفہام سوالیہ ہوتے ہیں، حروف ندا جس میں کسی کو پکارا جاتا ہے، مخاطب کیا جاتا ہے، اور حروف تمنا ایسے جملے ہوتے ہیں جس کے اندر خواہش یا آرزو کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اگر تمام دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹس باکس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل میرے اردو ود عطا کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔